الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اصول التفسیر کے اس درس میں ہم شریک ہیں اور ہمارے ساتھ قرآن مجید کی یہ آخری صورتیں ہیں۔ کل کے درس میں جو ہمارے ساتھ آخری گفتگو تھی سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ، اس کے بعد ہمارے ساتھ سورہ نمبر 89 سورۃ الفجر ہے۔ سورت کی ابتدائی والفجر ولیال عشر اس سے شروع ہوئی، تو سورت کا نام ہی والفجر، فجر کہتے ہیں صبح کے پھٹنے کا، پھٹنے کا جو وقت ہوتا ہے، رات کی تاریکی دور ہوتی ہے، ویسے وقت کو والفجر ولیال عشر، تو اسی سے والفجر سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور سورت ہمارے ساتھ ہے سورۃ البلد، تو یہ بھی پہلی آیت لا اقسم بہذا البلد، یہاں بلد کوئی عام سٹی نہیں ہے، مکہ مکرمہ مراد ہے۔ جب البلد کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ مکہ مکرمہ اس آیت میں جو البلد ہے اس سے مراد ہے۔ اس کے بعد سورہ نمبر 91 سورۃ الشمس، اس سورت کی ابتدا بھی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تو یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سورج اپنی توانائی سے ابھرتا ہے، سورج جب نکلتا ہے بالکل روشنی کے ساتھ نکلتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ زوال کے بعد سے اس کی روشنی مدھم پڑنے لگتی ہے۔ بالکل ویسے ہی آدمی پیدائش کے بعد سے جوانی کے بعد سے ادھیڑ عمر کا ہوتا ہے، اس کے بعد بڑھاپا ہوتا ہے اور وہ آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ابتدائی لفظ جو سورت کا ہے والشمس، اسی سے اس سورت کو یہ کیا گیا۔ تو اس کے بعد مطلب آپ کو جان کر یہ جانکاری میں یہ احساس ہوا ہوگا کہ سورتوں کے نام کی کوئی خاص مناسبت نہیں ہے۔ پہلی آیت میں آیا تو اسے رکھ دیا، اس کے حساب سے کوئی اس میں سورہ آیا تو اس سورت کے نام سے وہ سورت رکھی گئی۔ جیسے کہتے ہیں سورۃ اللیل، سورۃ اللیل پہلی آیت واللیل اذا یغشا، رات کے معنی، لیل کے معنی رات کے ہیں، جس میں لیل یعنی رات یا رات کی تخلیق میں غور و فکر کرنے پر قسم کھائی گئی، واللیل اذا یغشا۔ اس کے بعد ایک اور سورت سورہ نمبر 93 ہمارے ساتھ ہے سورۃ الضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ضحیٰ چاشت کا وقت، کیا ہے چاشت کا وقت کسے کہتے ہیں؟ ہاں، چاشت کا وقت یعنی جب سورج چڑھ کر تھوڑا اونچا ہو جاتا ہے، اشراق کے بعد جو وقت ہوتا ہے، اشراق کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ جب سورج چڑھ کر تھوڑا سا بلند ہو جاتا ہے، اونچا ہو جاتا ہے، تو چونکہ سورت کا نام اسی سے رکھا گیا۔ اس کے بعد ایک اور سورت ہمارے ساتھ سورۃ الم نشرح، الم نشرح، اللہ تعالیٰ نے سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ کس سے خطاب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اسلام کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے۔ اسی لیے اس کو سورۃ الانشراح کہہ دیا گیا۔ تو عام طور سے ہم کہتے ہیں انشراح صدر، کسی معاملے میں، کسی ایشو میں آپ ایک فیصلہ لے لیتے ہیں تو بولتے ہیں کہ مجھے انشراح صدر ہوا، یہ معاملے میں مجھے کیا ہو گیا؟ تسلی ہو گئی۔ اچھا،
تو میں اس معاملے میں کیا ہو گیا، میں تسلی ہو گئی۔ انشراح صدر، سورۃ التین، التین کیا ہے وہ؟ فگ، انجیر، ایسی چیزیں جس کا قرآن میں نام ہے۔ کبھی کھانا کھلانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ سورۃ التین، والتین والزیتون۔ سورۃ العلق، علق کے معنی ہیں خون کا جمع ہوا لوتھڑا۔ خون جب جم جاتا ہے تو اس لوتھڑے کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسان اپنی پیدائش کو فراموش نہ کرے، بھولے نہ کہ پہلے وہ کیا تھا۔ جیسے ہم نے سورۃ الدہر میں پڑھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تو انسان اپنی پیدائش پر غور و فکر کرتا ہے تو اسے اپنا احساس ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح ایک اور سورت ہمارے ساتھ ہے، سورۃ القدر۔ القدر، اس سورت میں لیلۃ القدر کی منزلت بیان کی گئی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ علماء نے الگ الگ معنی اس کے کیے ہیں۔ کہا کہ وہ قدر والی رات ہے، یا یہ ہے کہ اس رات اس کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ الگ الگ وہ یہ کہا۔ اس کے بعد ایک اور سورت ہمارے ساتھ ہے، سورۃ البینہ۔ اس سورت کا بھی بڑا اہم مقام ہے۔ بینہ کا معنی کیا ہے؟ واضح، کلیئر، روشن دلیل، کلیئر ایویڈنس، بینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے جو اہل کتاب تھے، مشرکین تھے، اس انتظار میں تھے کہ ایک نبی روشن دلیل کی صورت میں ان کے پاس آنے والا ہے اور اس نبی کو ساتھ لے کر وہ اپنے مخالفین سے انتقام لیں گے۔ لیکن نبی آنے کے باوجود وہ بدستور باطل پر قائم رہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، حتیٰ تأتیہم البینہ، سورۃ البینہ۔ اور اس صورت کا اور ایک نام بھی ہے سورۃ لم یکن۔ کیا ہے؟ لم یکن، سورۃ البینہ۔ اس کے بعد سورہ نمبر 99 ہمارے ساتھ ہے، سورۃ الزلزال۔ نام ہی سے پتہ چلتا ہے کہ بھونچال ہے۔ زلزال، زلزلے والی صورت۔ زلزال سے مراد سخت جھٹکے دینا اور زور سے ہلانا ہے۔ کل بجلی ہی ہوئی تھی ادھر، تو کیسے آپ کا دل دہک گیا؟ نہیں کیا ہوا؟ تو کل میں بھی ریکارڈنگ میں تھا جب بجلی کی آواز آئی، تو میں نے اس آواز کو ویسے رکھ دیا ریکارڈنگ میں، تاکہ لوگ جب بھی سنیں اس ریکارڈنگ میں کیا ہو، وہ لوگ ڈریں، ان کو ڈر محسوس ہو۔ تو کہتے ہیں کہ سورۃ الزلزال، تو یہ جو اللہ تعالیٰ یہ جو نشانیاں بتلاتے ہیں، اس سے آدمی کو ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اسے طبعیات کی طرف لوٹا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ایسا ہوا، تو آدمی تعویل کر لیتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انذار ہے، اللہ تعالیٰ ڈرانا چاہتے ہیں۔ تو سورۃ الزلزال، سخت جھٹکے دینا اور زور سے ہلانا، اس کا معنی ہے۔ اس صورت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن زمین انتہائی شدید زلزلوں کی وجہ سے اپنے اندر کی تمام چیزوں کو نکال کر باہر کر دی۔ کیا ہوگا؟ زمین میں جو بھی مدفون ہیں سب باہر آ جائیں گے اور قیامت واقع ہو جائے گی۔ اسی کو اس صورت کا نام دیا گیا ہے سورۃ الزلزال۔ اس کے بعد سورہ نمبر 100، سورۃ العادیات۔ کیا ہے؟ سورۃ العادیات۔ تو کہا کہ مجاہدین کے گھوڑے جب گرد و غبار اڑاتے ہیں، دھول اڑتی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به جمعا۔
اور بڑی رفتاری کے ساتھ دشمنوں کی صفوں میں جب گھستے ہیں، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، تو عربی یہ بھی ہے، تو اس وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ گھوڑوں کی دوڑ، وہ اڑتا ہوا دھول، اور وہ گھوڑے جو دشمنوں کی صفوں میں جب گھسنے لگتے ہیں تو اس وقت کی جو شان بان ہوتی ہے، اسی سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور صورت ہمارے ساتھ ہے، سورۃ القاریعہ۔ کیا ہے؟ قاریعہ، کھٹکھٹانے والی۔ کیا ہے؟ کھٹکھٹانے والی، اور اس سے مراد قیامت ہے۔ اس صورت میں انتہائی اختصار کے ساتھ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ لوگ کیسے ہوں گے؟ کالفراش، جو بارش آئے تو کیڑے آتے نہیں، مبثوث، بکھرے ہوئے، وہ کالفراش۔ وتکون الجبال، پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی روئی کی طرح۔ نہالی بناتے وقت مارے تو ایسا اڑتا نہیں، دھن، کہا کہ پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں جب بڑے بڑے مخلوقات کا یہ عالم ہوگا تو آپ کا کیا عالم ہوگا، میرا کیا عالم ہوگا، سوچنے کی بات ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ یہ جب نام اعمال میں کچھ نہیں رہے گا تو اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ ایک اور صورت ہمارے ساتھ ہے، سورۃ التکاثر۔ کیا ہے؟ سورۃ التکاثر۔ تکاثر کہتے ہیں اس کے پاس 2 ہے تو میرے پاس 4 ہونا۔ کیا بولتے ہیں؟ کمپٹیشن، یعنی تسابق الی الخیرات، نیکی میں کمپٹیشن اچھی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف فرائض کی پابندی کرتا ہے تو اکرم سوچے کہ میں نوافل اور تہجد کی بھی پابندی کروں گا تاکہ میں ان سے 2 ہاتھ آگے بڑھ جاؤں، تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن یہ تسابق جو ہے یہ ہے بکثرت الاموال، کس میں ہے؟ مال کی زیادتی میں، مال جمع کرنے میں، مال کی کثرت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ اس صورت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، آج سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ جس کے پاس زیادہ بچے ہیں وہ مالدار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا؟ وہ تو حدیث میں ہے، ہم مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن مشرکین مکہ کے زمانے میں ایسا تھا۔ قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا نا، کیا ہم نے اس کے بیٹے نہیں بنائے؟ تو بیٹے زیادہ ہونا مالدار تھا۔ ایک زمانہ آیا جس کے زیادہ پیسے ہوں، خزانے ہوں، ایلن مسک، کیا نام اس کا، تو بس۔ لیکن آج کی جو دولت ہے وہ دولت کون سی ہے جسے ہم سن رہے ہیں؟ جس کے پاس زیادہ ڈیٹا ہو، ہاں، جس کے پاس کیا ہو؟ ڈیٹا ہو، انفارمیشن ہو، آپ کے پاس ہو، ویسے ہو۔ تو آج وہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اس میں بھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تسابق اختیار کر رہے ہیں۔ ہاں، اس کے پاس میٹھا، اس کے پاس وہ ہے، اور کھٹے کے پاس یہ ہے، میٹھے کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ ایسی اس طرح کا تسابق چل رہا، لیکن یہ تسابق کس میں ہے؟ دنیا میں ہے، دولت میں ہے، زیادہ عزت میں ہے، ایسا ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ انسان ہمیشہ مال و دولت کے مقابلہ کرنے کی وجہ سے اپنا اصل جو مقصد حیات ہے اسے وہ بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں دنیا میں لایا، آدمی اس کو کیا کرتا ہے؟ بھول جاتا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں دنیا میں کیوں آیا۔ تو کووڈ-19 کے بعد اب لوگوں کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہاں، لوگوں کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے قیامت کی نشانی پڑھی تھی، دابۃ الارض ایک جانور آئے گا، سب کی پیشانیوں پہ نشان لگا کے جائے گا، لیکن کووڈ آ کر سب کی نشانیوں پہ آلریڈی نشان لگا کے چلا گیا۔ ہاں، ہم لوگ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، کتنے ہیں؟ جو بھی جتنے بھی ہیں، ان میں سے اکثر اس کو کووڈ نے کیا کیا ہے؟ مسافہ کر کے گیا ہے،
ٹچ کر کے گیا ہے، اکثر لوگوں کو کیا کیا ہے، ٹچ کر کے گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، دیکھو کچھ کا وقت ہو گیا، چلے گئے ہیں، لیکن آپ لوگ ابھی بھی اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو اپنی عاقبت سنوار لو۔ یہ پیغام اللہ کا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، آپ کے لیے۔ تو اب زیادہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کثرت سے ہم نے جنازے دیکھے، اس کثرت سے جنازے کی نمازیں پڑھی کہ میتیں رکھی ہوئی تھی، میت کے لواحقین جا چکے تھے کہ خبریں کھودنے تک وہ انتظار کرنے کو نہیں تھے۔ خبریں کھودتے کھودتے کبھی رات 1-12 بج گئے، کرین سے اس کو مطلب خبریں کھودنے کی ضرورت پڑی۔ تو یہ حالت سے جب ہم گزر چکے ہیں تو زیادہ ہم کو فکر آخرت کے بارے میں سمجھانے کی اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو السعید من وعظ بغیرہ، خوش بخت وہ ہے جو دوسرے کی حالت دیکھ کے نصیحت حاصل کرتا ہے، دوسرے کو دیکھ کے سدھر جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التکاثر الہاکم التکاثر کہا کہ یہ تکاثر، مالوں کی زیادتی نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ کب تک غافل رہیں گے؟ کیا اس کی بات کی آیت کیا ہے؟ حتی زرتم المقابر، جب تم وہاں چل جاتے نہیں اندر، وہاں گئے بعد تم نے ارے صرف دنیا کے لیے میں کیا کیا کر لیا تھا۔ کہاں کب معلوم ہوگا؟ خبر کے پاس جانے کے بعد معلوم ہوگا، لیکن اس وقت کا احساس بے سود ہے، وہاں جا کر بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کے بعد اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ چڑیاں پورا کھیت کھا لینے کے بعد ہو کہ تو کیا بھی چڑیاں اڑ کو بھی کیا بھی فائدہ نہیں، چڑیاں کھا لی پورا کھیت، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو یہ بات ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے سورۃ العصر۔ کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سورۃ العصر۔ عصر سے مراد وقت یا زمانہ ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیشہ وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، دوسروں کو حق کی وصیت کرے اور مصائب پر صبر کرے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس صورت کو کہاں لایا ہے؟ اصول الثلاثہ کی شروع میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا کہا اس صورت کے بارے میں؟ لو ما انزلت الا هذه السورہ لکفتہم، حجت کے لیے کافی ہو جاتی۔ اس میں کہ ایمان کا بھی ذکر ہے، عمل صالح کا بھی ذکر ہے، ایک دوسرے کو تاکید کا بھی ذکر ہے، اور اس کی ترویج اور اشاعت میں جو مصائب اور مشکلات آتے ہیں اس پر صبر کا بھی ذکر ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے آگے القواعد الاربع میں کہا ہے کہ هذه عنوان السعادہ۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہ کامیابی کا کیا ہے؟ یہ ٹائٹل ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ سورۃ العصر یہ کیا ہے؟ زمانہ ہے یا ٹائم ہے؟ کیوں اسے سورۃ العصر کہا گیا؟ کہ انسان کو جو بھی کرنا ہے یہی اراؤنڈ دا کلاک 24 آورس میں کرنا ہے۔ اگر آپ بولیں فیض بھائی نہیں میں 25 آورس کام کرنا چاہتا ہوں، نہیں ہے ہمارے پاس 25 آورس 25 آورس ہمارے پاس نہیں ہے کیا ہے؟ اچھا، اس کے پاس تو بہت ہے، صرف ماں اسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ماں اسی کے پاس ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی انسان کرے گا اچھا یا برا اسی 24 آورس میں کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کس کی قسم کھائی؟ والعصر، اسی 24 آورس۔ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، آپ اسے کیسا استعمال کرتے ہیں، کیسا اسے اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، کیسے اسے یہ بناتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ فمن شاء، جو چاہے، یہ راستہ ہے، جو چاہے خیر کے راستے پر آگے بڑھے، جو چاہے اس راستے سے ہٹ جائے۔ اس کے بعد
ایک اور صورت ہمارے پاس ہے. دیکھیے ساری باتیں ایسی ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اور پاتے ہیں. سورۃ الہمزہ. ہمزہ یعنی دوسروں کی عزت کم کرنے کے لیے تہمت اور الزام لگانے والا ہے. یعنی دوسروں کو کیا بولتے ہیں؟ کرسٹیسائز. کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ تھوڑے لوگوں کا عمر بھر یہ عادت رہتی، انہوں کیا بھی کریں گے نہیں، انہوں خالی باتیں کریں گے. کیا کریں گے؟ باتیں کریں گے. انہوں کیا بھی کریں گے. یہ ایسا نہیں ایسا رہا تو اچھا رنگا، ارے تمہیں کرو نا بھائی. انہوں نہیں کریں گے. یہ ایسا ماشاء اللہ. تو یہ ہے ہمزہ. اشارے کریں گے. دیکھیں انہیں کیسے آنکھوں سے اشارے کرنا، ہاتھ سے اشارہ کرنا. بس مقصد ہے سامنے والا کیا ہو، اس کی عزت میں کمی ہو، اس کی ہاتھ کی عزت کی جائے، اس کی بے عزتی کی جائے. اس میں کتنے لوگ شمار ہو جاتے ہیں، غیبت کرنے والے بھی اس میں شمار ہو جاتے ہیں، بیک بائٹ جو کرتے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. تہمت لگانے والوں کو وعید سنائی گئی ہے. کسی پر الزام لگاتے ہیں، خامخواہ کا الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اس پر وعید سنائی گئی ہے. تو اسی لیے اس سورت کا نام ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. پھر اس کے بعد ہے کیا کہ وہ جو مال جمع کرتا ہے اور کاؤنٹ کر کر کے رکھتا ہے. لوگ مال جمع کرنے والے کیا کرتے ہیں معلوم؟ صبح کو گندا لینا، پھر شام کو اٹھا کو پھر گنتے، کم نہیں ہوگا اس میں سے، لیکن گن کو کیا کرتے رہتے ہیں، دل کو تسلی آتی، اچھا اتنے پیسے میرے پاس. الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال کیا ہوگا، ہمیشہ رہے گا، خالد. اخلدہ کلا. کیا بولا اللہ نے؟ نوا. کیا بولتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا جی، ایسا مت سمجھو. کلا لینبذن فی الحطمہ. کہاں پھینک دیا جائے گا وہ؟ حطمہ. وما ادراک ما الحطمہ. تم جانتے ہو کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ. یہ کیا ہے؟ فائر آف اللہ. یہ کس کی آگ ہے؟ اللہ کی آگ ہے. یہ الگ، بایو گیس الگ، وہ الگ، یہ الگ نہیں. یہ آگ کس کی ہے؟ اللہ. نار اللہ الموقدہ. یہ کس کی جلائی ہوئی آگ ہے؟ اللہ کی. التی تطلع. کہاں تک پہنچے گی؟ سینوں تک پہنچے گی. سینہ رہے گا، اندر پورا گل جائے گا، اللہ جلا کے راکھ کر دے گا اس کو. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. اسی کا اس میں ذکر ہے. اس کے بعد سورہ نمبر 105 105 ہمارے ساتھ ہے. اس میں کہتے ہیں سورۃ الفیل. کیا ہے؟ الفیل، ہاتھی. اس صورت میں اصحاب الفیل یمن کے عیسائی حکمران ابرہہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. وہ زمانے میں اس نے بنایا تھا، اس کی خواہش تھی کہ لوگ مکہ کیوں جائیں، کعبۃ اللہ کا طواف کیوں کریں، ہم بھی اپنے ہاں ایک کعبہ بناتے ہیں. تو اس نے کعبہ بنایا، کعبۃ الیمانیہ. اس نے ایک کعبہ بنایا، اس کا نام ابرہہ تھا. لیکن کوئی قریشی ادھر گیا، جا کر اس نے اس کے بنائے ہوئے کعبے میں گندگی ڈال دی، گندگی کر دی. تو اس غصے سے وہ واپس آیا اور کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ پہنچا. تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ سے اس کی ہاتھیوں والی فوج کو تباہ و تاراج کر دیا. اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الفیل رکھا گیا. کیسے اللہ تعالیٰ نے کر دیا؟ فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. کیسے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کھائی ہوئی بھوسی کی طرح. پرندے پتے وتے کھا کے کبھی آپ کے شیڈ پہ اس میں کیسا رہتا؟ پتے کھا کے، بولا کہ کھائی ہوئی بھوسی کی طرح ہم نے کیا کر دیا؟ ان لوگوں کو بنا دیا. کیسے؟ بڑی فوج نہیں آئی، لیکن آج بھی آسمان سے ابابیل آ سکتے ہیں، جنگ بدر کی طرح فرشتے آ سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ وہ ایمان آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا،
آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، لیکن کیا ہونا چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہونا چاہیے، وہ توکل، وہ بھروسہ۔ آج بھی ہماری مسجدوں کی حفاظت کے لیے، کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے اگر ابابیل آئے ہیں تو ہماری مسجدوں کی حفاظت کے لیے بھی ابابیل آ سکتے ہیں۔ ہماری مدد کے لیے بدر کی جنگ میں جیسے فرشتے آئے ویسے آ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تم میرے دین کی خدمت کرو گے، مدد کرو گے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کا یہ دین بالکل ایسے ہے کہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کا خدمت گزار نہیں ہے۔ دین کے نام پر لوگ جمع ہونے کو تیار نہیں، دنیا کے قصے کہانیاں، ارے دین کے نام پہ کچھ کریں گے، لوگ آنے کو تیار نہیں، بلائے تو سمجھنے کو تیار نہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر اتریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس شخص، کس بزرگ کی عنایت ہو رہی بھائی؟ تو یہ سارے مسائل ہیں، اس کا احساس مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، سورۃ قریش، ماشاءاللہ سورۃ قریش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاندان قریش تھا، خاندان قریش سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش نے آپ کی مخالفت کی تھی، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے انعامات یاد کرائے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قریش نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ قریش کو یاد دلا رہے ہیں، دیکھو تم لوگ سال میں 2 سفر کرتے تھے، سردیوں میں ایک طرف، گرمیوں میں ایک طرف، وہاں سے مال لا کر تجارت کرتے تھے، اس لیے کہ مکے کے لوگ تاجر لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلایا تھا جب لوگ بھوکے تھے، اور تمہیں امن دیا تھا، اس لیے کہ کعبۃ اللہ میں جب آ جاتا تو آدمی کو امن مل جاتا۔ اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر کوئی کعبۃ اللہ میں دیکھ لیتا تو اس سے تعارض نہیں کرتا، بولا کہ کعبۃ اللہ میں ہے۔ اس کے بعد ایک اور صورت ہمارے ساتھ ہے، سورۃ الماعون۔ کیا ہے رفیق بھائی؟ اچھا سنو، یہ ہمارے سننے کی صورت ہے۔ معون کے معنی ہیں جو چیزیں ورتھ لیس، یعنی کیا ہوتی ہیں؟ لائک یور پین، لائک یور موبائل، بیکاز آج سب موبائل فری ہیں۔ اچانک کوئی غیر انجانے آدمی کو تو موبائل نہیں دینا چاہیے کہ وہ آپ کے فون سے کال کرے، پتہ نہیں کون سا کال کرے، آپ پھنس جائیں۔ لیکن جاننے والے، اگر آپ اکرم صاحب ہیں، رفیق صاحب ہیں، کبھی مانگ لیتے ہیں کہ بھئی ایک فون ہم کر لینا چاہتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، آپ دے سکتے ہیں۔ پانی ہے، یہ معمولی، لیکن آج پانی پیسے دے کے خریدا جا سکتا ہے، شاید وہ زمانے میں پانی معمولی تھا۔ تو یہ ساری جو چیزیں چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، عاریتاً اگر کوئی مانگتا ہے تو دے دینا چاہیے۔ عاریتاً بولتے کسے بولتے ہیں؟ بارو کیا ہو اس کا پروننسیشن؟ بارو، انگلش نہیں آتی لیکن تھوڑا۔ تو بارو کیا ہوتا ہے؟ کوئی کتاب آپ کی ہے، اسے کوئی لے رہا ہے کہ بھئی ہم پڑھ کے دے دیں گے، کوئی حرج نہیں، دے سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی ذرا لوگ نہیں دیتے، حالانکہ کبھی ایک تجربہ، آپ کے گھر میں سیڑھی ہے، بعضو گھر میں سیڑھی نہیں ہے، کوئی کام ہے، کوئی مانگ کے لے جانا چاہتا ہے، آپ دے سکتے ہیں، وہ کھا تو نہیں لے گا، سیڑھی کھانے والی چیزیں کیا؟ اگر لے جانے والا اچھی طرح لا کے آپ کو دیتا ہے، توڑ پھوڑ کے نہیں دیتا ہے، تو آپ اسے کیا کر سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ آپ کی بائک ہے، کوئی مانگ رہا ہے، وہ لے جانے والا صحیح طریقے سے لا کے دیتا ہے تو آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن پورا پیٹرول ختم کر کے، پورا تہس نہس کر کے لا، ذرہ ایسا ہو گیا بھائی سوری، وہ تو کیا بولیں گے؟ ایسے لوگوں کو ہم نہیں دیں گے۔ تو معمولی چیزیں ہم کہہ دیں گے، پھر پیٹرول نہیں، سیدھی بات۔ تو معمولی چیزیں کیا کر سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ جیسے کہا سورۃ الماعون، معون سے مراد استعمال کی معمولی چیزیں ہیں۔ اس صورت میں استعمال کی معمولی چیزیں نہ دینے پر مذمت کی گئی ہے،
اسلام اسی کا نام ہے، ضرورت پر کوئی مانگتا ہے۔ اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو معمولی چیزوں کی قربانی نہیں دے سکتے، وہ اپنی بڑی بڑی چیزوں کی قربانی کیا دے گا؟ آپ اپنے بھائی کو معمولی یہ نہیں دے سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنی جان دے سکتے ہیں؟ اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں خرچ کر سکتے۔ اس سورت کا نام سورۃ الماعون ہے۔ اور اسی طرح ایک سورت ہمارے ساتھ ہے، سورہ نمبر 108 سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر، کوثر حوض کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ حوض کا نام ہے، ہم لوگ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن یہ حوض عطا فرمائیں گے۔ وہاں کٹورے ہوں گے۔ کٹورے بولے تو ہمیں رمضان میں چل جاتے نہیں تو رمضان کے کٹورے یاد آتے، تو اتنے کٹورے ہوں گے جس نے آسمان میں ستارے ہیں، اور یہ سارے لوگ وہاں جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کچھ میری امت کے لوگ آئیں گے، میں ان کو پہچانوں گا، لیکن فرشتے ان کو دور بھگا دیں گے، اور میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے آ جانے کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے وہاں کے لوگوں کو پانی پلائیں گے، حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ تو اسی لیے اس سورت کا نام انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، تمہارے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اس سے یہ بقرعید کے موقع پر استدلال لیا ہے۔ ان شأنک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی دم کٹا ہے۔ کیا ہے؟ تمہارا دشمن ہی دم کٹا ہے۔ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینے میں آئے، تو مدینے میں آنے کے بعد کئی دنوں تک کوئی نرینہ اولاد پیدا نہیں ہوئی، بیٹے پیدا نہیں ہوئے صحابہ کو، یا تو دشمنوں نے کہا کہ ان کی نسل ختم ہوگی۔ تو اس کے بعد شاید عبداللہ بن زبیر وہ پیدا ہوئے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان شانیک هو الابتر۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون ہمارے ساتھ ہے 109۔ کافروں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی۔ کیا پیشکش کی؟ ایسا کیوں ایسا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کی مخالفت نہ کیا کریں، اور ایسا اس پالیسی پہ عمل کرتے ہیں، کچھ لو کچھ دو۔ کیا کرو؟ کچھ لو اور کچھ دو، ایک پالیسی ہے۔ آپ کبھی ہمارے مندر آ جایا کریں، ہم کبھی آپ کے مسجد آ جایا کریں گے، لیول کیا ہو جائے گا؟ برابر ہو جائے گا۔ تم ہم کو دوش نہ دو، ہم آپ کو دوش نہیں دیں گے۔ یہ پالیسی پر آج لوگ چلنا چاہتے ہیں، بولتے ہیں کہ سب ہم برابر ہیں، چلو ایسا کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ بھائی جاء الحق وزهق الباطل یعنی فماذا بعد الحق الا الضلال، یعنی حق ہوتا ہے اور ایک طرف حق ہے ایک طرف ضلال ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسی لیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی آبیاری کریں، توحید کی آبیاری کریں۔ جیسے آج کے درس میں، صبح کے درس میں نے ایک حدیث لوگوں کے سامنے پڑھا، ربیعہ بن عباد الدیلی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوال مجاز مارکیٹ میں دیکھا۔ کہاں دیکھیں؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے ذوال مجاز مارکیٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ وَيَدْخُلْ النَّاسِ يَلْتَفُّونَ، اور سارے لوگ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، سارے لوگ کیا ہیں؟ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وَيَدْخُلُ فِي فِجَاجِهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ نہیں بیٹھے ہیں، وہ ذوال مجاز مارکیٹ کی پوری گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اور سارے لوگ خاموش ہیں
لیکن اللہ کے رسول خاموش نہیں ہیں، بار بار بول رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ تو اس حدیث پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی جہاں رات کو شب گزاری کرتے تھے، اشراق تک مسجد میں بیٹھتے تھے، وہی دعویٰ آپ کا مشغلہ تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ چلو 4 گھنٹے ہم مسجد میں بیٹھ جائیں، یہاں نہیں تھا۔ میرے نبی اگر مسجد میں دکھتے بھی تھے تو اور کہاں دکھتے تھے؟ بازار میں بھی دکھتے تھے، ذوالمجاز مارکیٹ کی گلیوں میں بھی گھومتے تھے، لیکن وہی شوق کے ساتھ۔ تو ہمارا جو ہم لوگ بڑے بڑے پروجیکٹس بناتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ، نہیں کیا بولیں گے صرف ٹائم مینجمنٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ ہم ایک چیز کے ساتھ جڑ جائیں تو اسی کے ہو کے سنیاسی لے لیں، نہیں ہے۔ کاروبار ہی کے ساتھ سنیاسی لے لیں، یا ایک چیز کرنے لگے اسی کے ساتھ وقف ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے مختلف چیزوں کو آپ اپنا وقت میں تقسیم کر لیں، مجھے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، بازار میں بھی نکلنا ہے، دعویٰ بھی کرنا ہے، نوافل کی پابندی بھی کرنا ہے، چاشت کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو ہر طرف آپ کی زندگی اتنی مشغول رہے گی، یہی زندگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یہ دیکھیے، اس کے بعد ایک سورت ہمارے ساتھ ہے سورۃ النصر۔ اس سورت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد اور تائید اور اشاعت اسلام کی خبر دی۔ یہ سورت جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا 2 باتوں کا۔ اس نے اس بات کو پسند کیا کہ اس کے پاس چلے جائے، تو یہ سن کر ابو بکر رونے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ارے ان بزرگ کو کیا ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ رو رہے ہیں۔ تو لیکن حضرت ابو بکر کو احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورت کے نازل ہونے کے بعد چل چلاؤ کا وقت ہے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاری میں لگ گئے کہ جبریل آئے تو 2 مرتبہ قرآن سنایا اور اعتکاف بھی لمبا کیا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو چکا تھا۔ اس کے بعد سورۃ اللہب، اب ابو لہب کے نام کی بھی سورت بن سکتی ہے۔ تو ابو لہب، یہ ساری فیملی ہی سڑی گلی تھی۔ کیا تھی؟ فیملی میں ایک آدمی غلط ہوتا ہے، لیکن یہ ساری فیملی ایسی تھی۔ اس کی بیوی ام جمیل، وہ جو لکڑیاں کاٹ کے لاتی تھی، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، تو کبھی اسی کے لکڑی لائی ہوئی رسی غلطی سے اسی کی گردن میں پڑی اور وہ مر گئی۔ اور اس کا جو بیٹا تھا ابو لہب کا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا کیا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ تو شام وہ سفر کے لیے، تجارت کے لیے جاتا تھا، تو ایک مرتبہ جب اپنے لوگوں کے ساتھ گیا تو وہاں اس نے شیر کو دیکھا۔ شیر کو دیکھتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ یہ شیر نہیں ہے، میری موت ہے۔ تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا، دیکھا تم لوگوں نے، محمد مکے میں رہ کر مجھے مروا دیا۔ تو دوستوں نے کہا، ارے کیا ڈرتا ہے، ہم لوگ سب ہیں، کوئی بات نہیں، ایسا کرتے ہیں تجھے بیچ میں سلاتے ہیں، آس پاس سارے ہم سوتے ہیں۔ صحرا تھا، تو شیر نے، چیتے نے کسی سے تعارض نہیں کیا، سیدھے کہاں آیا وہ بیچ میں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تھی۔ تو یہ ساری فیملی ہی ایسی تھی۔ اور ابو لہب جو بیماری کا شکار ہوا اور ایسی لاش گڑی سڑی کہ کوئی دفن کرنے کو تیار نہیں ہوئے، اور جب کہا کہ لوگ تانے دیں گے تو اسے کھینچ کر ایک گڑھے میں ڈھکیلا رکھا گیا، اس کے اوپر سے پتھر ڈال دیے گئے۔ تو اس کا ذکر اس میں کیا گیا۔ اور ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، کیا تھا؟ چچا تھا، اور اس کا نام تھا عبد العزیٰ۔ اس کا نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ۔ ابو لہب کنیت ہے۔ لہب کے معنی شعلہ، فم کیا بولیں انگلش میں؟ فیم۔ تو اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا چہرہ شعلے کی طرح چمکتا تھا، تو اسی لیے اس کا نام کیا ہوگا؟ ابو لہب۔ کیا؟
آگ کا شعلہ جیسے چمکتا نا ویسا چمکتا تھا، لیکن دیکھو نئے چمک کام آئی۔ اس کے برخلاف بلال رضی اللہ عنہ، جن کی چہرے میں اللہ تعالیٰ ان کو اتنا مرتبہ دیا کہ کعبے کے اوپر چڑھ کر انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اذان دیا۔ تو اس سورت کا نام سورۃ اللہب ہے، اور اس کی ابتدا تبت سے ہوتی ہے۔ تبت یدا، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے۔ کیا ہو؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے، اللہ کے محبوبوں کی جب بات آتی ہے تو اس کا دفاع خود اللہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب، تم میرے نبی کے تعلق سے کہتے ہو ارے تمہارے دو ہاتھ ٹوٹے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے سورہ نمبر 112 سورۃ الاخلاص۔ ماشاءاللہ، سورۃ الاخلاص، تو اخلاص کے معنی صاف، شفاف، آمیزش کے ہیں۔ اس صورت میں انتہائی اختصار اور صاف شفاف طریقے سے توحید واضح کی گئی ہے۔ مکے کے لوگوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انصب لنا ربک، تمہارے رب کا لینج کیا ہے ہم نہ بولو۔ وہ زمانے میں وہ لوگ ہر شخص کا لینج جانتے تھے۔ آدمی بولتا تھا میرا نام یہ، میرے بابا کا نام یہ، میرے دادا کا نام یہ، میرے لکڑ دادا کا نام، پردادا نام۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کا لینج کیا ہے بولو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی یہ نہیں ہے اور اس کے برابر اور ہمسر کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد 113 سورۃ الفلق، سورت کی ابتدا قل اعوذ برب الفلق سے کی گئی، اور فلق کے معنی ہیں صبح کا پھوٹنا۔ اندھیروں کو پھاڑ کر صبح لانے والے رب کی پناہ طلب کرو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ تو اس شر سے جو انسان کو ظلمت کے اندھیروں کی طرف لے جائے، اور اس صورت کو سورۃ المعوذہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں جو جادو کا علاج ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں کس کے؟ لوگوں کے رب، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، اس برائی سے، خناس شیطان، الذی یوسوس، جو کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ کہاں ڈالتا ہے؟ فی صدور الناس، لوگوں کی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں بڑی اہم ہیں۔ بار بار اس میں تاکید کی گئی کہ لوگوں کے رب کی پناہ کی طلب کرو، اور دلوں میں برے خیالات ڈالنے والے کے شر سے۔ تو یہ دونوں صورتوں کو ملا کر کے آئیں گے معوذتین۔ یہ دو صورتوں کیا کہتے ہیں؟ معوذتین۔ یہ جادو کا علاج کے طور پر نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ اس میں بڑا اثر ہے۔ ان دونوں صورتوں کو آپ بار بار پڑھتے رہا کریں۔ الحمدللہ اس سے ہم نے 114 صورتیں، شاید زندگی میں پہلی بار بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے ناموں کو سنا۔ یہ قرآن حکیم ہے، قرآن مجید ہے، جس کا پڑھنا، سننا، علم حاصل کرنا ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں، آیات کتنے ہیں، کلمات کتنے ہیں، اور حروف کتنے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔